قائد اعظم محمد علی جناح said, I quote, امید، خدمت اور خود اعتمادی میرے وطنوں کے لیے یہی میرا پیغام ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ کہ ایک کوٹیشن ہے کہ اگر آپ نے فیملی کو ایجوکیٹ کرنا ہے تو آپ فیملی کی جو لیڈی ہے، مدر، ماں کو آپ ایجوکیٹ کریں۔ جس گھر میں ماں ایجوکیٹ ہوتی وہاں پر بچے بھی ایجوکیٹ ہوں۔ میرے محترم دوستوں، میں مانسیرا 25 سال پہلے آیا تھا جب یہاں پر کالج تھا۔ اس وقت میں پشاور یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا اور مجھے انہوں نے کانوکیشن کے لیے بلایا تھا، اسی طرح جس طرح آج کا موقع ہے۔ اس وقت مانسیرا ایک کالج تھا۔ پھر میں کوئی 6-7 سال پہلے یہاں آیا جب میرے دوست ڈاکٹر پروفیسر سخاوت شاہ صاحب وائس چانسلر تھے۔ میں بدقسمتی سے اس وقت نہ آ سکا جب میرے ایک اور دوست وائس چانسلر تھے، ڈاکٹر پروفیسر اشرف علی۔ تو جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات یہ ہے کہ میں آج جب آیا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ 3 موقعوں پر جو 6-10 سال کی گیپ کے ساتھ میں آیا ہوں، ہر دفعہ میں آیا ہوں تو میں نے یہاں پر ایک بڑی خوش آئند ترقی دیکھی، اور اس میں یونیورسٹی کے اساتذہ کے ساتھ ساتھ طلباء اور معاشرہ کے جو معزز افراد ہیں، جیسے آپ بیٹھے ہیں، آپ سب کا ہاتھ ہے اور میری طرف سے آپ کو مبارکباد قبول کریں۔ مجھے اس پر بہت زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ ایجوکیشن کی اہمیت کیا ہے۔ صرف ایک کوٹیشن میں دہرانا چاہتا ہوں جو ہمارے پیغمبر صاحب کی ہے کہ علم کی حصول کے لیے چین تک جاؤ۔ اس زمانے میں سعودی عربیہ سے چین بہت ہی دور تھا، لیکن وہ علم کی اہمیت دیتی تھی کہ ہمارے پیغمبر صاحب نے یہ کہا کہ چین تک جاؤ، علم حاصل کرو۔ تو علم کی اہمیت جو ہے نا، اس سے زیادہ اچھی کوٹیشن نہیں ہو سکتی ہم سب کے لیے، کیونکہ بیچارے یہاں پر جو ہم بیٹھے ہیں تو مسلمان ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم آج کل دیکھ رہے ہیں، آج کل کے زمانے میں کہہ رہا ہوں انڈسٹریل ریولوشن، جب سے انڈسٹری جو ہے وہ اس میں ریولوشن آیا ہے، یعنی جو ہاتھوں کا لیبر تھا، محنت تھی، اس کی جگہ صنعتی چیزوں میں میری مشینوں میں ملی، یہ انڈسٹریل ریولوشن تھا۔ اس کے بعد علم، خاص کر سائنسی علم جو ہے وہ ایک بنیاد بن گیا قوموں کی معاشی ترقی کا، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے علاوہ بھی جن معاشروں میں اچھی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر عموماً سٹیزن جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے بہتر ہوتے ہیں، سوسائٹی کے لیے بہتر ہوتی ہے اچھی ایجوکیشن۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے جس کو ہمیں اپنے مد نظر رکھنا چاہیے۔ آج کل جو ہے انگریزی میں 2-3 لفظ کہوں گا، میں اس کی اردو کا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا، کہ گلوبلائزیشن، یہ دنیا میں جو بزنس اور میٹیریل کی جو ٹرانسپورٹ ہے، اب آپ فار ایگزامپل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پاکستان میں امریکہ کی چیز نہیں کریں گے یا ہم جاپان کی چیز جاپانی، یہ آپ کا گلوبل ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے ٹریڈ تجارت اوپن کر دے گی۔ تو گلوبلائزیشن جو ہے اس کے ساتھ ہی تعلیم میں بھی بہت سارے لوگ ہمارے باہر جا رہے ہیں، اور آج کل جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، بلکہ مڈل ایسٹ کے جو کچھ کنٹریز نے کہنا شروع کر دیا کہ یار ہمیں اسکلڈ لیبر چاہیے، ایسا لیبر جن کو کچھ ہنر جن کے پاس ہو، بغیر ہنر کے ہم جانا وہ کافی نہیں ہے۔ تو کٹ تھروٹ کمپٹیشن بن گئی ہے دنیا میں گلوبلائزیشن کی وجہ سے،
اور ہمیں یہ سب کو جو ہے نا بہت سیریس اٹینشن تعلیم کی طرف دے دی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو موجودہ صوبہ سرحد کی حکومت ہے وہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے اس سلسلے میں کہ ہم تعلیم کو عام کر دیں, لوگوں کو ایکسیس ہو, جو لوگ پڑھنا چاہیں ان کے لیے مواقع ہوں کہ وہ پڑھ سکیں. اور اس کے علاوہ ہم جو ہے نا ان کی کوالٹی بھی آہستہ آہستہ امپروو کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری تعلیم آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں, لیکن پرسوں نہیں وہ بہت لیٹ ہوگا, ہماری تعلیم باقی دنیا کا مقابلہ کر سکے. اور اس سلسلے میں دو چھوٹی باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک یہ ہے کہ جب ہم اوت لے رہے تھے تو ہمیں ہمارے گورنر صاحب اور چیف منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ بھائی آپ لوگوں کو ہم نے چنا ہے اس لیے کہ آپ کا ماضی بیدار, پتہ نہیں میرا ماضی بیدار ہے یا نہیں, لیکن ہمیں یہ بتا دیا گیا اور آپ نے ایمانداری سے کام کرنا ہوگا, سفارشیں نہیں چلیں گی, رشوت نہیں ہوگی. تو میں آپ کو یہ ایک ایشورنس دیتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا. اگر کبھی بھی آپ نے یہ سنا کہ میں نے رشوت لی ہے تو آپ سیدھے میرے دفتر میں آ سکتے ہیں, اور اگر آپ نے ثابت کر دیا تو میں اسی وقت استعفیٰ دے دوں گا. اسی طرح سفارش, اگر آپ نے کبھی سنا کہ میں نے کوئی سفارش کی یا سفارش مانی ہے, آپ نے ثابت کر دیا, میں اسی وقت استعفیٰ دے دوں گا. لیکن جب بھی کرے اس لیے کہ ہمارا وقت صرف 5-6 مہینے ہے. تو بہرحال جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کو جو ہے اس کی طرف ہم جو ہے نا ان کو فنڈز نہیں دے رہے. ابھی میں نے انفارمیشن کلیکٹ کر لی, اس وقت ہمارا صوبہ 238 بلین روپے تعلیم پر لگا رہا ہے, اور یہ سارا پیسہ جو ہے یہ پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن پر لگ رہا ہے. ہم ہائر ایجوکیشن کی طرف اتنی ڈائیورشن نہیں کر رہے ہیں فنڈس کی جتنی پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کی طرف ہے. 238 بلین صوبہ سرحد کا تقریباً 1/4 بجٹ ہے. 1/4, یہ 2% 3% نہیں ہے, تقریباً 20-25% ہے. تو ہمارا زبان اس وقت کی جو حکومت ہے ہمارے صوبے کی, بلکہ چند سال پہلے بھی یہ تعلیم کی طرف ہم خاصی توجہ دے رہے ہیں, اور فنڈ جو ہیں جو اویلیبلٹی ہماری ہے وہ ہم دے رہے ہیں. امید ہے کہ ہمیں سینٹر سے کچھ اور بھی گرانٹس مل جائیں گے, خاص کر ہمارے جو شیئرز ہیں گیس اور الیکٹریسٹی میں, تو اس سے ہم مزید تعلیم کی طرف جو ہے نا وہ اٹینشن دیں گے اور مزید ایلوکیشن کریں گے. چونکہ میرے سامنے کچھ دینی عالم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے بھی ایک عاجزانہ درخواست کروں گا کہ وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں, اس لیے کہ سوسائٹی کا بہت بڑا حصہ بچوں کا وہ دینی مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہے. ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دینی تعلیم اور کوالٹی کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت وہ دنیاوی تعلیم جو ہے اس کو بھی آہستہ آہستہ رائج کریں. اس لیے کہ آج سے 5-10 سال پہلے ہمارے پاس مدرسوں سے فارغ التحصیل طلباء کی اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ ان کے لیے مسجدوں میں جگہ نہیں ہوگی کہ وہ امام بن جائے. انہوں نے کچھ کرنا ہے, وہ کرنا چاہے وہ اسکول میں چلے جائیں, وہ استاد بن جائیں یا کچھ اور کریں, لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اپنے مدرسوں میں کمپیوٹر کی تعلیم شروع کر دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فنی تعلیم, آپ ایک ورکشاپ کھول دیں